بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرموک کی لڑائی میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا خط۔ عراق کی لڑائی کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ خود لڑائی میں شرکت فرمانے کا تھا۔ عوام اور خواص دونوں قسم کے مجموعوں سے کئی روز تک اس میں مشورہ ہوتا رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خود شریک ہونا زیادہ مناسب ہے یا مدینہ منورہ میں رہ کر لشکروں کو روانہ کرنا اور ان کا انتظام کرنا زیادہ مناسب ہے۔ عوام کی رائے تھی کہ خود شرکت کرنا مناسب ہے اور خواص کی رائے تھی کہ دوسری صورت زیادہ بہتر ہے۔ مشوروں کی گفتگو میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تذکرہ آ گیا۔ ان کو سب نے پسند کر لیا اور ان کو آگے بھیجا جائے تو بہت مناسب ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سعد بڑے بہادر اور عرب کے شیروں میں شمار ہوتے تھے۔ غرض یہ تجویز ہوگی کہ ان کو بھیج دیا گیا اور جب قاسیہ پر حملے کے لیے پہنچے تو شاہ کسریٰ نے ان کے مقابلے کے لیے رستم جو کہ مشہور پہلوان تھا تجویز کیا۔ رستم نے ہر چند کوشش کی اور بادشاہ سے بار بار اس کی درخواست کی کہ مجھے اپنے پاس رہنے دیں۔ خوف کا غلبہ تھا مگر اظہار اس کا کرتا تھا کہ میں یہاں سے لشکروں کو بھیجنے میں اور اصلاح مشورہ میں مدد کروں گا، مگر بادشاہ نے جس کا نام یشتر تھا قبول نہ کیا، اس کو مجبوراً جنگ میں شریک ہونا پڑا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وصیت فرمائی جن کے الفاظ کا مختصر ترجمہ یہ ہے: سعد تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہلاتے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں دھوتے بلکہ برائی کو اچھائی سے دھوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں، اس کے ہاں صرف اس کی بندگی مقبول ہے۔ اللہ کے ہاں شریف اور رذیل سب برابر ہے، سب اسی کے بندے ہیں، وہ سب کا رب ہے۔ اس کے انعامات بندگی سے حاصل ہوتے ہیں۔ ہر عمل میں اس چیز کو دیکھنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہی عمل کی چیز ہے۔ میری نصیحت کو یاد رکھنا، تم ایک بہت بڑے کام کے لیے بھیجے جا رہے ہو، اس سے چھٹکارا صرف حق کی اتباع سے ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اپنے ساتھی کو خوبی کا عادی بنانا، اللہ کے خوف کو اختیار کرنا۔ اللہ کا خوف دو باتوں میں جمع ہوتا ہے، اس کی اطاعت میں اور گناہوں سے پرہیز کرنے میں۔ اللہ کی اطاعت جس کو بھی نصیب ہوئی سے دنیا سے بغض اور آخرت سے محبت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بشاشت سے لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ اس کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو انہوں نے رستم کو لکھا، جس میں وہ لکھتے تھے: فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّونَ الْعَاجِمَ الْخَمْرَ۔ بے شک میرے ساتھ ایک ایسی جماعت ہے جو موت کو ایسے ہی محبوب رکھتی ہے جیسے تم لوگ شراب پینے کو محبوب رکھتے ہو۔ شراب کے دلدادوں سے پوچھو اس میں کیا مزہ ہے۔ جو لوگ موت کو ایسے محبوب رکھتے ہو کامیابی ان کے قدم کیوں نہ چومے۔